السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجاہد ہاشمی صاحب، آج جو ہمارا موضوع ہے اور آپ سے ہم یہ سوال کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کیے ہیں کہ قطب مینار مسجد قوت الاسلام قطب مینار میں ایک مسجد ہے، اب بابری مسجد کے بعد یہ مسجد کو شہید کرنے کے لیے عدالت میں جو ہے عرضی داخل کی گئی، اس کو کیا سمجھتے ہیں اور ہمارا ملک کس طرف جانا ہے اور اس کے ذمہ دار کس کو کھڑا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرر بولہبی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل ساری دنیا کی یہ حالت تھی کہ مذہب کے نام پر انسانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا، انسانوں کے درمیان کبھی بھی مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا، ظلم کرنا مذہبی حق تھا، نہ خواتین میں ان کا مقام دیا جاتا، نہ نچلی ذات کے لوگوں کے اور اعلیٰ ذات کے لوگوں میں انسانوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اور اس ملک ہندوستان میں، بھارت میں برہمنوں کا ظلم و ستم کافی عروج پر تھا، جہاں پر نچلی ذات کے لوگوں کو نہ جو کپڑے پہننے کی آزادی تھی، نہ انسانوں کے محلے میں رہنے کی ان کو آزادی حاصل تھی، نہ ان کی خواتین کو جو ہے کپڑے پہننے کی آزادی تھی، اور ان کے لیے مختلف کام تفویض کیے گئے تھے کہ آپ جو ہے مردہ کھائیں، باہر رہیں، آپ لوگوں کی موریاں صاف کریں، ارے مختلف چھوٹے چھوٹے کام جن کے تفویض کیے گئے تھے وہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کیونکہ وہ نجس اور منحوس تسلیم کیے جاتے تھے۔ اور اگر کوئی اسی مذہب کے ماننے والوں کی کتاب کا کچھ لوگ اگر کوئی چھوٹی ذات کا آدمی پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی، اور جو ہے اگر وہ کسی کام کی بنیاد پر اگر جو ہے اعلیٰ ذات کے لوگوں کے محلے میں اگر اس کو آنا ہوتا تو وہ جو ہے اپنے کمر میں جھاڑو باندھے اور گلے میں لوٹھی لٹکا لیے اور ہاتھ میں گھنٹہ لیے ہوئے بجاتے ہوئے آتا تھا کہ جو کہ ایک درندر آدمی آ رہا ہے آپ کے محلے میں، لہٰذا اعلیٰ ذات کے لوگ بازو ہٹ جائیں، کہیں اس کی جو ہے چھاؤں آپ پر پڑ کے آپ نجس نہ ہو جائیں۔ یہ ظلم انسانوں پر یہ ہندو مذہب میں کیا جاتا تھا۔ مختلف مذاہب میں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ اسلام جب عرب سے نکل کر ہندوستان میں اس کی شیعوں سے کرنے جب پھیلنے لگی تو انسانوں کے ذہن و فکر میں تبدیلی آنے لگی، اور انسان اس اللہ کے بندوں کے ساتھ یکساں سلوک، مساوات، اسلام کے انصاف کے جو ہے اصول جو ہیں اس کے جو ہے حقانیت کو لوگ قبول کرنے لگے، اس کی شعائیں سے یہاں یہ زمین منور ہونے لگی۔ تو اسی دور میں جو ہے مسلمان حکمراں یہاں پر آتے رہے اور انسانوں کو جو ان کے ظلم سے جو ہے نجات دلانے کے لیے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی اور یہاں پر ہونے والے مظالم کے خاتمے کے لیے بہت سے قوانین نافذ کیے۔ اور مغل خاندانوں سے پہلے خاندان غلامان یہاں پر حکومت کرتا رہا، جس نے جو ہے اس ملک کی جو ہے خدمت کی اور ایسی جو ہے یہاں پر تعمیرات کی جس سے آج بھی صدیوں کے بعد بھی آج کی حکومت بھی اس سے جو ہے اپنا سرمایہ جو ہے اس کو دیکھنے والے لوگوں سے کم آتی ہے، منافع حاصل کرتی ہے، اور دنیا کے تمام عجائب میں جو ہے ان کا جو ہے شمار ہوتا ہے۔ قطب مینار اس کمپلیکس میں مسجد قوت الاسلام ہے جس کو قطب الدین ایبک نے تعمیر کیا تھا، تو اس میں اس کے متعلق جو ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے 27 ہندو اور جین مناظر کو اٹھا کر قطب الدین ایبک نے بنائی تھی۔ تو یہ جو ہے تقریباً 900 سال پہلے کی تاریخ کو آپ کا ثبوت کہاں سے لائیں گے، جبکہ جو ہے بابری مسجد کے متعلق جو فیصلہ کیا گیا ہے اس حقیقت کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ مسجد تھی اور اس میں مورتیاں لا کر رکھنا جرم تھا، اس کو اٹھا دینا بھی جرم تھا، اور جو اس کے بعد یہ جو فیصلے دیے گئے وہ یہ کہ جو ہے یعنی آستھا کی عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ دیتے ہوئے جو اس جگہ کو جو ہے حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس جگہ کو جو ہے مندر بنانے کے لیے جو ہے ہندوؤں کے حوالے کیا گیا۔ درحقیقت بات یہ ہے کہ جو ہے اسلام سے ہٹ کر جو کوئی بھی مذہب ہے وہ اپنی کسی دعوے کی کوئی دلیل نہیں دے سکتا، کوئی دلیل نہیں دے سکتا، جبکہ جو ہے خود
8 منادر ایودھیا میں اس بات کے دعویدار ہیں کہ وہاں پر پہلے سے جو ہے وہ رام جنم استھان ہے، جبکہ جو ہے نبی جگہ بابری مسجد ہے، اور خود جو ہے نیپال میں بھی جو ہے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ جنم وہاں پر جو ہے حقیقت میں جو ہے رام جنم استھان وہاں پر ہے۔ جس طرح مسلمان جو سینہ ٹھوک کر اس حق کو پیش کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آنا فرمایا، آپ کا جو ہے روضہ اطہر وہاں پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا مرکز کعبۃ اللہ مدینہ مکہ معظمہ میں موجود ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، اور ہم جو ہے قرآن جیسی کتاب رکھتے ہیں جس پر ذرا برابر تغیر اور تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ان حقائق کے جواب میں دنیا کے دیگر مذاہب کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، نہ جین مذہب کے پاس، نہ ہندو مذہب کے پاس، نہ کسی اور مذہب کے پاس۔ جبکہ جو ہے یہ وہ دور تھا کہ جہاں پر جو ہے اشوک اعظم جیسی جو ہے شخصیت وہاں پر حکومت کر رہی تھی، اور بدھ مذہب کا یہ ماننے والا تھا۔ تو اس میں جو ہے یہاں پر بدھ مذہب کو ختم کر کے اس انداز سے جو ہے ہندو مذہب کو دوبارہ لایا گیا، اس کی کیا وجوہات ہے، کس انداز کو اختیار کیا گیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا کیا تو یہ جھوٹ اور غلط بات ہے، اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اسلام کھلے طور پر یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جو صرف جو ہے اسلام کی ہم دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اس کے مساوات کو، اس کے اصولوں کو انسانوں کے درمیان پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کردہ کتاب ہے، تمام اللہ کے بندوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے، اور اسلام میں جو ہے کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اگر آپ دینوں ان کا ہمارا قبول نہیں کرتے تو آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کے لیے جبر نہیں، کسی کے لیے زور نہیں، لیکن اس کے برخلاف میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے کس طریقے سے اس بدھ مذہب کو اس ملک سے ہٹا کر ختم کیا گیا، کیا کیا ظلم کیا گیا۔ یہ تھے یعنی اس ایشیا میں 84 لاکھ جو ہے بدھ ویوہار تھے، جس میں شنکراچاریہ کے دور میں ہندو منادر میں تبدیل کر دیا گیا، اور آدی شنکراچاریہ نے 8ویں صدی عیسوی میں فوج تشکیل دی تھی جس کا نام تھا گوسوامی فوج، اس فوج کو جو ہے 8 قسم کے خطرناک ہتھیار دیے گئے تھے۔ ان کی یہ ڈیوٹی تھی جہاں بدھ ویوہار دکھے یہ فوج بدھ مانگ یعنی بدھوں کا جو ہے ویوہار کا جو امام ہوتا ہے اس کو قتل کر دے، اور وہاں کے بدھ مذہب کے ماننے والے کے لوگوں کو قتل کر دے، اور جو ہے ان بدھ ویوہاروں کو جو ہے ہندو منادر میں تبدیل کر دے۔ یہ ان کے دور میں ایسا ہوا، اور جو ہے یہ اس انداز سے جو ہے وہ لوگ ہندو مذہب کے پھر سے واپس لانے کے لیے انہوں نے قانون بنایا، سزا دے کر قتل کر دیا گیا، دھوکہ دہی کے ذریعے بدھ مذہب کو جو ختم کیا گیا۔ اس میں جو ہے یہ بھگوت گیتا، رامائن میں، مہا بھارت میں، منوسمرتی میں ناانصافی اور ظلم کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بھارت رتن بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنی لکھی ہوئی کتاب جلد نمبر 3 میں یہ لکھا ہے کہ یہ بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت، منوسمرتی میں ناانصافی کی، ظلم کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ اس ملک کے جو ہے دستور ساز بھیم راؤ امبیڈکر اپنی کتاب کے جلد نمبر 3 میں یہ بات لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو پھر یہ آپ ہندو مذہب میں ظلم نہیں ہے تو یہ مسلمانوں نے ظلم کیا، تو آپ اس کو کیسا ثابت کریں گے؟ یہ ہے کہ خطب الدین ایبک کا جو زمانہ ہے خاندان غلامان کے دور، تو 900 سال 800 سال کی قبل کی جو تاریخ ہے کہاں سے لائیں گے؟ آپ آستھا کی بنیاد پر اس طریقے کے فیصلوں کو اگر جو ہے آپ عدالت اگر قبول کریں گی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کس طریقے سے ہندو راشٹر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ پہلے ہندو مذہب کے ماننے والوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ جس کو اپنا ہندو جو ہے رہنما مان رہے ہیں، آپ کے اب شنکراچاریہ کو بھول گئے، آپ کے جو ہے سادھوؤں کو، سنتوں کو آپ بھول گئے، جو کچھ جو آپ جو ہندو مذہب کے اب آپ رہنما، رہبر، آپ کی مذہبی قیادت اگر کوئی ہے تو وہ RSS کے لوگ ہیں۔ جو موہن بھاگوت کہے گا آپ کا مذہب ہو جائے گا، تو پھر جو ہے موہن بھاگوت خود یہ کہتا ہے کہ جو ہے ہندو دھرم میں دھرم نہیں، ایک سنسکرتی ہے، ایک تہذیب ہے۔ پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے، پہلے طے کر لیجئے کہ آپ کا دھرم ہے، مذہب ہے، یہ تہذیب ہے۔ آپ جو ڈیسائیڈ کر لیں گے، آپ جو ہے طے کرنے کے بعد آئیے میدان میں کہ جو ہے آپ کے اپنے مذہب کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے، اپنے مذہب کو جو ہندو راشٹر بنانے کے لیے آپ جو ہے اپنے اصولوں کو پیش کیجئے۔
آپ اپنی کتاب کو پیش کیجئے, اپنی کتابوں کو جو ہے آپ تبلیغ کیجئے کہ ہمارا مذہب ایسا ہے, بلکہ لوگوں کے سامنے آپ کے دین کی دعوت دو نا. آپ دیکھتا ہوں میں یہ دعوت تو دے نہیں سکتے آپ سہارا لے رہے ہیں اپنے دھرم کو بچانے کے لیے, ہندو راشٹر کو بنانے کے لیے, اسلام کا مسلم دشمنی کی جو ہے آپ جو ہے آکسیجن پر اپنے آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں. آپ مسجدوں کو جو گرا کے بول رہے ہیں کہ ہم تو بڑے ویر بڑے بہادر بن رہے ہیں. ہم کوئی ثبوت نہیں دے سکتے کہ 27 مناظر کو جو بنا کر وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر خطب الدین ایبک نے جو ہے قطب مینار تعمیر کیا تھا, مسجد قوت اسلام کو تعمیر کی تھی. تو یہ جو ہے آپ انسانوں کے درمیان نہ آپ انصاف کر سکتے, نہ ان کو برابری کا درجہ دے سکتے. آپ جو ہے اس ملک کو جو ہے اپنی ہندو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر چلاتے ہوئے اس ملک کو تباہ و تاراج کر چکے ہیں. آپ یہی وجہ ہے کہ آج کسان سڑکوں پر ہے, آج ملک کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیے ہیں. آپ جو ہے دیش بھکتی کے نام پر جتنے بھی گجراتی لوگ تھے جو ہے تقریباً 30-35 لوگ جو ہے آپ کے اس ملک کے جو ہے بینکوں کو تباہ و تاراج کر کے اس ملک سے اربوں خربوں روپے کی رقم لے کر اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ LIC کو ختم کر دیے, ریلوے کو ختم کر دیے, آپ جو ہے MTNL کو ختم کر دیے, آپ جو ایئرپورٹ کو ختم کر دیے. بچا کچا جو ہے ایک سیکٹر جو تھا, بچا کچا ایک میدان جو تھا, وہ تھا کسانوں کا میدان. ان کسانوں کے میدان کو جب ختم کرتے ہوئے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ ہندو اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق اس کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہندو مذہب کو باقی رکھنے کے لیے جب تک کہ آپ کی حکومت میں آپ کی بات کو نہیں مانیں گے, ہندو مذہب کو نہیں مانیں گے, جب تک کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکیں گے, جب تک کہ لوگوں کو غریب سے غریب تر آپ نہ کر دیں. کیوں؟ جو آدمی بھوکا ہوگا اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے آپ کی بات کو مانے گا. اسی لیے امیر لوگوں کو امیر سے امیر تر آپ کرنا چاہتے ہیں, غریبوں کو غریب سے غریب تر کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ جو ہے کسانوں کا یہ قانون لائے ہیں. اور جو ہے اڈانی جو ہے 100 ایکڑ کا جو ہے ایک گودام بنا رہا ہے, سمجھے آپ, وہاں پر جو ہے ریلوے لائن بھی آ رہی ہے, سڑکیں بھی آ رہی ہیں. تو یہ جو ہے کس کو آپ بیچ رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بولتے ہیں کرتے اس لیے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے. اس ملک کو اگر بچانا ہے, اس ملک میں تمام انسانوں کی فلاح بہبود اور کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں, تو پھر اسلام کا قانون انصاف اس ملک میں آنا چاہیے, جو تمام انسانوں کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین. اور ہمارے پاس جو سود لے کر اس کی ہم رقم کی پوجا نہیں کرتے, لیکن ہم جو ہے ہم زکوٰۃ نکال کر جو ہم محرومین کی, مجبوروں کی, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, صدقہ و خیرات سے انسانوں کی مدد کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دلت ہے, ہم جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے ایک جانور کو جو ہم گھی کی روٹی کھلائیں, اس کو جو ہے اناج کھلائیں, اس کو جو ہے پھل کھلائیں, اور غریب دلت کو جو بھوکا مار دے. یہ ہمارا مذہب اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. اس لیے آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی قدرت, اللہ کی نعمتیں, خواہ وہ چاند ہو, یہ سورج ہو, یہ ہوا ہو, یہ پانی ہو, تمام نعمتیں تمام انسانوں کی یکساں طور پر خدمت کر رہی ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ برہمن ہے, یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ دلت ہے. اسی لیے حق کو آپ کو سمجھنا چاہیے, اور اس ملک کو بچانے کے لیے اسلام دشمنی کی آکسیجن پر اپنے آپ زندہ رکھنا چھوڑ دیجئے. عدالتیں آپ جو ہے عدالت کے تعاون لے کر, عدالت کا ساتھ لے کر, حکومت کا ساتھ لے کر, پولیس کا ساتھ لے کر ایک حق کو آپ جو ہے آپ ظلم ثابت کرنا چاہتے ہیں, ایک حق کو جو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں, آپ جو ہے یہ ساتھ لے کر آپ حق کو جو حق ناحق کیسے ثابت کر سکیں گے؟ آپ قبول بھی کرتے ہیں کہ مسجد تھی, پھر مسجد ڈھا بھی دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ مندر بنا دیں. تو آپ جو مذہبی طور پر کس طریقے سے آپ ثبوت دیں گے؟ عدالت کیسے ثبوت دیں گی؟ دنیا کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کا انصاف ہے آپ کا؟ ہر طریقے سے ناکام ہو رہے ہیں, نامراد ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سک رہے ہیں آپ. لہٰذا یہ اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک میں انسانوں میں محبت کو باقی رکھنے کے لیے, امن کو باقی رکھنے کے لیے, ترقی دینے کے لیے, اور اس ملک کو جو تمام دنیا میں جو ہے اونچی سطح پر لے جانے کے لیے دنیا کی اقوام اس کو قبول کریں, بلکہ ساری دنیا کر رہی ہے کہ آپ پاس ناانصافی ہے, ظلم ہے. مذہبی سطح پر کیوں نہ ہو, انسانوں کی سطح پر کیوں نہ ہو, معاشی سطح پر کیوں نہ ہو, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں, ظالم ہیں آپ. تو پھر آپ جو ہے اس ساری دنیا میں اس ملک کے نام کو روشن کرنے کے لیے مساوات کی تعلیم کو اور جو ہے انصاف کی تعلیم کو پر عمل پر رہیں, جو یقیناً اسلام اس کا حکم دیتا ہے. تب اگر جا کر غیر جانبداری کو اگر ابھی اختیار کریں گے, حق کو حق, ظلم کو ظلم, ناانصافی کو ناانصافی اگر آپ کہنا شروع کریں گے,
انصاف کی سطح پر آ جائیں گے, انصاف کو اگر قبول کریں گے تو یقیناً میں کہتا ہوں ہمارے دوسرے ہندو بھائیوں سے بھی, وہ جو جنون میں مبتلا ہیں, آپ آئیے پہلے جو ہے اس جو ہے جنون سے نکلیے, آپ غیر جانبدارانہ طور پر اسلام کی جو ہے تعلیمات پر پڑھیے, سمجھیے, تب کہیں جا کر جو ہے آپ حق کو سمجھ سکیں گے اور یہ ملک ترقی کر سکے گا. موبائلز کی نئی دنیا سیل ورلڈ, ہر برانڈز کے انتہائی واجبی داموں والے موبائلز کا برانڈڈ شو روم سیل ورلڈ. اب چار مینار پر ایک نئے شو روم کا آغاز. بہترین موبائلز اور ایسیسریز کی خریداری کے لیے بہترین مقام. شہر میں سیل ورلڈ کے 17 آؤٹ لیٹس 15 سال سے آپ کی خدمت میں مصروف. پسند آپ سب کی. سیل ورلڈ.